شاہ ہمدان چوک ہے، اس میں یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. یہ راستہ جو ہے لیفٹ سائڈ پہ کھپلی پیلیس کی طرف جاتا ہے، اور ہماری منزل وہ ہے اوپر. ہم پہلے چخچن ماسک جائیں گے اور پھر تھوکسی کھر فورٹ جائیں گے، تھوکسی کھر مسجد بھی جائیں گے. آج کا ولاگ شمالی علاقہ جات کے سب سے مشہور مقام سے متعلق ہے. آج آپ میرے ولاگ میں دیکھیں گے گلگت بلتستان کی سب سے پہلی مسجد. سات سو تراسی ہجری 1370 عیسوی میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد ایشیا کی سب سے پرانی مساجد میں سے ایک ہے. چکچن کے نام سے جانے والی اس مسجد کی دو خصوصیات ہیں. پہلی یہ کہ یہ خانہ خدا کسی زمانے میں بدھ مت کے پیروکاروں کی عبادت گاہ ہوا کرتا تھا، اور دوسری خصوصیت یا معجزہ یہ ہے کہ اس مسجد میں ہونے والے مقدمات یا جرگوں کا فیصلہ دنوں میں ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹا مقدمہ اس مسجد میں لے آئے تو وہ چند ہی دنوں میں عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. میرا نام محمد زکریا ہوں. میں اس جامع مسجد چکچن کے نائب امام ہوں. میرے آبا و اجداد 400 سال سے اس مسجد کی امامات خطابات سنبھال رہے ہیں. یہ جامع مسجد چکچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ و ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے. اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لائے. تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لائے. تقریباً 850 سال قبل 786 ہجری کی بات ہے. اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے. یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہو یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا. اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک گھوڑا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ. جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں. تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح گرم کر دیں گے. اگر آپ کے کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپلو کو چکر ماریں. تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں چکر مار کے جب یہاں تشریف لایا تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے. وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرح اڑنے لگا. تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے. اس نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا. لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی. اس کا نام رکھا ہے شیخ چند. شیخ بستی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد چکچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. جس نے حق پر قسمیں کھائی اس کو کچھ نہیں ہوتے. جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے. کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوجود اس مسجد کی تعمیر کی. یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے. ان کی جو پینٹنگ رنگ روغان بعد میں ہوا ہے.
تو آج کل کوئی آرکیٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے ہیں، یا اللہ کے ولیوں نے بنایا۔ اس وقت نئے فیسلٹیز بھی نہیں تھے، نہ اوزار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود یا اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی ایک لکڑ کے ایک مسجد تعمیر کی۔ تو یہ معجزہ کرامات والی مسجد ہے، اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اولاد کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، سب کا دل سے اعتقاد سے اللہ سے دعا مانگ کے چلے جائے، انشاءاللہ اس کی حاجات پوری ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں نے باوجود اس مسجد کی تعمیر کی۔ تو اس مسجد کے اندر تہجد کی نماز ہوتے ہیں، پھر صبح کی نماز ہوتے ہیں، پھر 5 وقت جماعت ہوتے ہیں، عیدیں ہوتے ہیں، تراویح ہوتے ہیں، اور اس مسجد کے اندر اعتکاف نشینی ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے لیے ایک جان نماز ملتے ہیں، 1000 کا تسبیح ملتے، دن کو روزے کے حالات میں، رات کو اللہ کے ذکر تسبیح تعبیر قرآنی تلاوت میں ماہ ہوتے ہیں۔ یہ جی اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، آپ چھت سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے ہوا، اللہ کے ولی لوگ ان کو بناتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے۔ لفظ اللہ 4 ضرب پر مشتمل ہے، ہاتھ رانوں پہ رکھ کے منہ قبلہ ہو کے اللہ کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کرتے، دل کو تزکیہ نفس کرتے، شیطان کو نکال لیتے تھے۔ اس لیے بیچ میں انہوں نے ایک مینار بنا ہوا ہے۔ یہ جی اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈکٹی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں، کوئی کرائم نہیں، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ چاہتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اس مسجد کی امامت کی وسعت سے اور اس کی موجودہ کرامت کی وجہ سے آپ تمام ہمارے مہمان آپ کے لیے تھوڑا ایک دعا بھی کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحشرنا مع المتقین والابرار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له من الغم وذلك نجزي المؤمنین۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اما يجزي المضطر اذا دعاه ويكشف السوء۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے مہمان دور دراز سے بلوچستان خصوصاً چکچن ماسک کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اے اللہ ان کے دل میں جو شرط کے تحت جو تمنا ان تمناؤں کو پورا عطا فرمائیں۔ اے اللہ ان کو صحت سلامت عطا فرمائیں۔ اے اللہ ان کے بچوں کو تندرست عطا فرمائیں۔ اے اللہ ان کے بچوں کو ربی زدنی علم عطا فرمائیں۔ اے اللہ ان کے بچوں کو ربی یسر ولا تعسر وتمی بالخیر عطا فرمائیں۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغرا کو معاف عطا فرمائیں۔ اے اللہ عالم اسلام کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ پاکستان کی معاشرت کو مستحکم عطا فرمائیں۔ اے اللہ جو ہمارے مہمان بلوچستان گزر کر کے آرام سکون کے ساتھ سفر با آسان طریقے سے ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ یہ مسجد سکردو سے 115 کلومیٹر دور خپلو میں واقع ہے۔ چکچن کا مطلب ہے لکڑی کے ٹکڑوں سے بنی مسجد۔ یہ مسجد 800 سال قبل ایران سے آئے میر سید علی ہمدان نے تعمیر کروائی تھی۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ مسجد صوفی بزرگ سید نور بخش نے تعمیر کروائی، لیکن تاریخ کی کتابیں اس کی تصدیق نہیں کرتیں۔ مقامی لوگوں میں چند کا یہ ماننا ہے کہ چکچن نہیں، شگر کی امبورک گلگت بلتستان کی پہلی مسجد ہے۔ اسے بھی امیر کبیر میر سید علی ہمدان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد میں سید علی ہمدان کے ہاتھوں سے لکھی تحریر بھی موجود ہے۔ امبورک کا مطلب ہے روشن کرنے والی، کیونکہ امبورک شگر کی زمین پر پہلی بنیاد تھی۔ تقریباً 660 سال گزرنے کے باوجود امبورک مسجد اپنی اصل حالت میں موجود ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ چکچن ہی گلگت میں بننے والی پہلی مسجد ہے۔ دوستوں کا اتفاق نہ آنے کی وجہ سے میں شگر صحیح طریقے سے ایکسپلور نہیں کر سکا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ
امبورک مسجد دیکھنے بھی ضرور جاؤں گا۔ اس مسجد میں مقامی آبادی بڑی تعداد میں بدھ مت چھوڑ کر مشرف باسلام ہوئی اور یہیں پر کلمہ پڑھ کر تاریک اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ گئی۔ یہاں روزانہ 6 وقت اذان دی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز بھی اس مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں صرف لکڑی، پتھر اور گارا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تبت اور فارس طرز تعمیر کا بہترین شاہکار اور کشمیر و لداخ کے فن تعمیر کا بہترین امتزاج ہے۔ مٹی کو رنگ دے کر لکڑی کے نقش و نگار میں انتہائی مہارت کے ساتھ چنا گیا ہے۔ مٹی اور گارے کے استعمال کی وجہ سے شدید سردی میں بھی یہ مسجد نمازیوں کو سردی محسوس نہیں ہونے دیتی۔